یہ تقریب جو کہ یوم آزادی کے حوالے سے منائی جا رہی ہے، پاکستان کا 74واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ 1947 سے پہلے غلامی میں یہ قوم جکڑی ہوئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ جب 1906 میں قائم ہوئی تو ایک ہی مقصد تھا کہ مسلمانوں کا ایک الگ پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سے وہ اپنے جو ثقافت ہے، جو اپنا مذہب ہے، جو اپنے خیالات ہیں، ان کو لے کر آگے چلیں۔ علامہ اقبال نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ تو مردان حر کی آنکھ جو جب بینا ہے، اسی کے اوپر آگے جا کر قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اب 1947 کے بعد پاکستان کے جو حالات بنائے گئے وہ نہایت ہی افسوسناک۔ مجھے جو تاریخ میں نے تھوڑی بہت پڑھی ہے، اس میں جب میں نے اندازہ کیا کہ پاکستان کے پہلے 10 سالوں میں 6 وزیر اعظم تبدیل ہو چکے تھے۔ پاکستان جب بنا تو گورنر جنرل کے نام پر حکومت جاری تھی، وزیر اعظم کا اختیار نہیں تھا۔ پاکستان کا پہلا آئین 1956 میں بنایا گیا۔ پاکستان کے پہلے آئین کو 1958 میں جنرل اسکندر مرزا، جو کہ اس وقت کے صدر تھے، انہوں نے اس کو معطل کر دیا اور مارشل لا نافذ کیا۔ ایوب خان آ گئے، 1962 میں پھر آئین بنایا گیا اور 1969 میں پھر معطل کر دیا گیا، پھر مارشل لا نافذ ہو گیا۔ 1971 کا ایک سانحہ پاکستان ہوا، ہمارا ایک بازو الگ ہو گیا، اور اس کے بعد جمہوریت کی باغ دوڑ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سنبھالی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا بہت کردار ہے کہ وہ جمہوریت کو جو اس وقت ایک کمزور ہاتھوں میں تھی، کمزور تھی، اس کو انہوں نے پروان چڑھایا۔ لیکن پھر جیسے ہی اصل باغ دوڑ سیاستدانوں کے ہاتھوں میں آنے لگی تو 1977 میں حکومت پھر گرا دی جاتی ہے، پھر مارشل لا آ جاتا ہے، اور پھر جب 80s اور 90s کی بات آتی ہے تو پھر وہی بات کہ سیاستدانوں کو اوپر نیچے کرنے، مختلف اپنی تنظیمیں بنانے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی سازشیں ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ میں تھوڑا سا ایک اور علم میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ انڈیا بھی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا۔ 1947 سے جواہر لال نہرو جو کہ پہلے وزیر اعظم تھے، وہ 1947 سے لے کر 1964 تک وہ وزیر اعظم رہے۔ یعنی پاکستان اس وقت 6 وزیر اعظم تبدیل کر چکا تھا، ان کا وزیر اعظم ایک تھا۔ 1949 میں انہوں نے اپنا آئین ترتیب دیا، اور وہ آئین ایسا آئین ہے جو آج تک معطل نہیں ہوا۔ اس میں امینڈمنٹ ضرور ہوئی ہیں لیکن وہ آج تک معطل نہیں ہوا۔ پاکستان کا آئین 3 دفعہ معطل ہو چکا ہوا۔ ہمیں کچھ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے۔ پھر جب ایک وزیر اعظم اس کوشش میں آگے بڑھتا ہے کہ ہم غلامی سے نکلیں، ہم اصل آزادی کی طرف آئیں، اور صحیح معنوں میں جو حکومت ہے وہ عوام کی ہو، لیکن اس کو بھی اتار دیا جاتا ہے، اس کے بھی خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بلوچستان اسمبلی توڑ دی جاتی ہے، جنوبی صوبہ پنجاب محاذ بنا دیا جاتا ہے، تحریک لبیک کا قیام عمل میں آتا ہے، ایم این ایز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آپ نے مسلم لیگ کا ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب ایسی بات ہو جائے تو پھر آپ کی جدوجہد پھر ووٹ کو عزت دو کی طرف ہی رہ جاتی ہے۔ بہت خوب۔ آپ کی جدوجہد ووٹ کو عزت دو کی طرف ہی رہ جاتی ہے،
اور پھر جب یہ جدوجہد جاری رہتی ہے اس میں بھی بہت ساری سازشیں عمل میں آتی ہیں. ایک من پسند جو آنکھ کا تارا ہے، سلیکٹڈ ہے، اس کو ملک کے اوپر نافذ کر دیا جاتا ہے. جب یہ ملک صحیح سمت میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایک ایسی حکومت قائم کر دی جاتی ہے جو کہ ان کے مفادات کو عزیز تر رکھے. جب اسلام آباد میں وزارت دفاع کی اہم میٹنگز جاری ہوں، جب امریکہ کی طرف سے بہت سارے ایشوز کو سالو کرنے کا معاملہ ہو، تو ہمارا وزیر اعظم بہاولپور میں درخت لگانے جا رہا ہوتا ہے. وہ بہاولپور میں درخت لگائے پایا جاتا ہے. تو میں اصل مقصد جو کہنے کا ہے کہ غلامی ہے، وہ بیرونی طاقتوں سے تو غلامی ہم نے ختم کر دی اور ہم آزاد ہو گئے بیرونی طاقتوں سے، لیکن اندرونی طاقتوں سے آزادی اس وقت سب سے بڑا مقصد ہے. پاکستان مسلم لیگ نون زندہ آباد. پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ زندہ آباد. راشد منہاج صاحب زندہ آباد. بہت شکریہ. رانا اکرم رانا صاحب زندہ باد. زندہ آباد. زندہ خالد آباد. اکرم رانا صاحب زندہ باد. زندہ آباد. جی میرے سے پہلے ماشاءاللہ بہت اچھے خطاب ہوئے. میں یقیناً میرے پاس ٹائم کی صرف کمی ہے، میں یقیناً جواب دینا چاہتا تھا، میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی. اور جو عباسی صاحب نے خاص طور پہ باتیں کی، میرے خیالات عباسی صاحب سے کافی حد تک ملتے جلتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خیال ایک گروپ میں شامل ہو چکا ہوں. تو ایک یعنی جو اس وقت ہمارا ایک مشن ہے جس میں ہم سب لوگ اکٹھے شامل ہیں، اہلیان ریاض کا ایک پورا جو گلدستہ ہے، وہ جتنے بھی ساتھی ہیں وہ ایک ہی مشن کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے صرف 2 اشعار ہیں. پندار شب غم کا دربار سلامت ہے، پندار شب غم کا دربار سلامت ہے، پر شمع فروزاں کا انکار سلامت ہے. آئین زباں بندی، آئین زباں بندی زنداں پہ نہیں لاگو، آئین زباں بندی زنداں پہ نہیں لاگو، زنجیر سلامت ہے، چھنکار سلامت ہے. تو انشاءاللہ میں اپنی پوری طاقت سے، اپنی پوری جدوجہد سے میں کوشش کروں گا کہ میں اس پورے قافلے کو مزید توانا کروں، اور جہاں جہاں میری خدمات ہیں میں انشاءاللہ تعالی ضرور اویلیبل ہوں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا، سب نے بہت اچھے طریقے سے تعاون کیا. شکریہ.